کیونکہ پیپرز ہوتے ہیں، پیپرز کے وقت تو یہی دعائیں جو ہے نا وہ بس یہ رسی ہوئی ہوتی ہیں کہ یار میں تو ایسی ایسی دعائیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے اسکیل پہ دعا لکھ کے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قلم پہ دعا لکھ لو، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. نہیں یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور سچی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت بہت اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ بڑی پیاری آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. دیکھیے یہ آیت مبارکہ میں کہتی ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ بہترین مثال ہے. بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو یاد رکھو کہ کیا ایسے ممکن ہے کہ کوئی بادشاہ آ کے کہے کہ مجھ سے کوئی چیز اس طریقے سے مانگو اور ہم وہ چیز اسی طریقے سے مانگے تو بادشاہ انکار کر دے دینے سے؟ نہیں، وہ نہیں کرے گا. یہی معاملات مسنون دعاؤں کا ہے. جی ہاں. آپ بتائیے مسنون دعائیں کیا ہوتا ہے؟ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعائیں مجھ سے مانگو، تو یہ مانگو گے تو میں اس میں مطلب قبولیت کے زیادہ امکانات ہو جائیں گے. یہ مسنون دعائیں. دیکھیں یہ بڑا ایک اہم طریقہ ہے. ابھی کیا ہوتی ہیں؟ صبح سو کے اٹھنے کی دعا، جی، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، جی، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بالکل. اسی طرح مسجد میں جانے کی دعا ہے. جی، مسجد میں جانے کی دعا ہے. اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سونے کی دعا ہے. سونے کی دعا ہے. بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے. مطلب مختلف چیزوں کی دعائیں ہیں. دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. یہ ایک تو یہ کمال کی دعائیں ہیں، کمال کی دعائیں. اگر ان کو جو کہ اس پوڈ کاسٹ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ یہ اتنی کمال کی دعائیں کہ ایک ایک دعا کے اوپر آپ پوری پوری کتاب لکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اتنی وہ کمپریہنسو دعائیں. دوسری بات یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کنیکٹ رکھتی ہیں. مجھے اس میں زیادہ دعائیں تو نا وہ یہی یاد ہیں رب زدنی علما والی، کیونکہ پیپرز ہوتے ہیں، پیپرز کے وقت تو یہی دعائیں جو ہے نا وہ بس یہ رسی ہوئی ہوتی ہیں کہ یار تو ایسی ایسی دعائیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے اسکیل پہ دعا لکھ کے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قلم پہ دعا لکھ لو، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو آپ نے کرتوت کیے ہوتا تو وہی ہے. اور وہ یہ کہ رات کو جو ہے نا کلام نہیں کرنا تھا، رزلٹ آنے سے پہلے نہیں، رات کو پہلے کلام نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے. رات کو جلدی سو جائیں تو اتنا نہ بولیں تو اچھا رزلٹ آ جائے گا. مطلب بہت ریئلٹیز ہے. اچھا اس میں ایک وہ ہوتی ہے، ایک وہ کہتے ہیں جلد جلال تو آئے بلا تو. لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا تعلق ہے. وہ تھا کوئی دعا وغیرہ بھی نہیں ہے، وہ فضول کی ہمارے یہاں مت. اچھا ہمارے یہاں متس بہت ہوتی ہیں، فضول کی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل بات اس میں یہی ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، ویسے تو دعائیں بڑی خوبصورت ہے جیسے آپ نے بتایا، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی بات ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ غافل نہ رہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ہر وقت اس میں جستجو میں لگا رہے. اور اسی طرح یہ دعائیں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بات کا قول ہے کہ یہ دعاؤں کا مقصد ہی اصل میں یہی ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان تر رہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے. اچھا دیکھیں، لیکن اس میں ایک بدقسمتی ہماری دیکھیں، ہماری نوجوان بچے، جی، اسکولس کے بچے بالکل واقف نہیں ہوتے. ہاں، یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں یاد کرانا، یہ جو ایٹیکیٹس ہیں، اسلامک ایٹیکیٹس، وہ تو ہمارے لیے ویلیو ہی نہیں ہے اس کی. ہاں اس کو باقی چیزیں آنی چاہیے. یہ وہ انگلش فرفر بول لے بس ہم سمجھتے ہیں یہی معراج ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دعائیں پڑھنے کے لیے یہی دعائیں ہی ہیں. مطلب اگر آپ کے دل سے کوئی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیپر میں کامیاب کر دیں، تو یہ دعا تو ہے، وہ کامل بات ہے. اصل تو کنیکشن ہے نا. لیکن دیکھیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کلاس 6 کلاس 7 کلاس 8 کے بچیاں ملیں گے، ان کو بنیادی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، آپ واش روم میں جگ سے آئے، واش روم گئے، اپنے کپڑے بدلے، آپ گاڑی میں بیٹھے، یہ دعائیں نہیں آتی ہوں. ٹھیک ہے بچیوں سن رہے ہو نا آپ لوگ، مطلب مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں، تو اب ذرا آپ دھیان رکھنا، پڑھ لینا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس میں زیادہ تعلق بچیوں کا قصور نہیں ہے. جی ہاں، یہ والدین کا اور ٹیچرز کا قصور ہے. ہاں یہ تو میں بس ان کو چھیڑنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ دعائیں ان کو یاد ہیں کہ نہیں ہیں، سکھانی چاہیے دعائیں. اور اصل بات یہ کہ سنت پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے. اب سنت پہ عمل کس طریقے سے، کیا پیاری پیاری سنتیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس دن میں نماز میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا
تو دیکھ رہا تھا تراویح جو حرمین کی تراویحیاں ہوتی ہیں نا, مجھے وہ بڑا مزہ آتا ہے. شیخ شعریم شیخ سدیس, اور خاص طور پہ تہجد کی نماز میں لوگ آتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتی ہیں. کیا بات. اب میں وہاں پہ دیکھ رہا کہ نا 2 لوگ جو ہیں کیمرہ پڑا ان کے اوپر, انہوں نے نماز 2 رکعتیں ختم ہوئی, جیسے ہی اگلی 2 رکعتیں شروع ہوئی نا, وہ جنہوں نے جلدی سے مسواک نکالی, جلدی سے مسواک کی اور پھر وقت میں شامل ہو گئے. تو وہ جو 70 گناہ کا جو ملٹیپل کرنے کا ٹائم ہے, اور یہ سنت بھی ہے, ملٹی پلائنگ افیکٹ پڑتا ہے, ملٹی پلائنگ افیکٹ بھی ہے اور سنت بھی ہے. تو اب دونوں چیزوں کو انہوں نے ثواب اٹھا لیا اور وہ کر لیا. نہیں, یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے, اور سچی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بہت اہم ہے. اچھا, سنت میں ایک دلچسپ بات یہ ہے, بعض سنتیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کو آدمی کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں ثواب ہے, بس نیت چاہیے. نیت چاہیے اصل. فار ایگزامپل شاور تو ہم سب لیتے ہیں, نہاتے ہمیں, نہانے کے بعد آپ تولیہ استعمال کریں, یعنی اپنے آپ کو ڈرائی کرنے کے لیے, یا نہ کریں, دونوں سنتیں, نیت چاہیے بس. اچھا دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم ایک دفعہ اس کی عادت ڈال لیں وہ زندگی بھر کا ثواب ہے. فار ایگزامپل چلتے ہوئے آپ دائیں قدم آگے رکھیں, ایک دفعہ ونس یو ہیو ٹو ڈیولپ دس ہیبٹ. بالکل, آپ نے اگر یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی ہے, یور انٹائر لائف یہ ایک ثواب ہے. اب دیکھیں نا 10,000 اسٹیپس کا تو ایک ویسے ہی روٹین ہوتی ہے, آپ 5-8 ہزار تو کرتے ہی ہیں. 5-8 ہزار قدم, ہر قدم سنت, ساری زندگی کی سنت, یہ کتنا بڑا ثواب ہے. اسی طرح یہ کہ پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پانی پینا ہے, کھانے پینے کی تو ماشاءاللہ کھانے پینے کے بہت آداب ہیں. تو کس قسم کا ہم لوگوں نے ٹوپی پہننی ہے, کس قسم کا عمامہ پہننا ہے, ساری چیزیں, بال کتنے بڑے رکھنے ہیں, داڑھی کتنی بڑی رکھنی ہے, یہ ساری ثوابات ہیں. دیکھیے, یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر ہم بہت دیر بات کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ایسا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں فرام دا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. پروگرام بھی بڑا خوبصورت ہے. دیکھتے رہیے وی نیوز, اور ہمیں اپنے ایکسپیرینسز سے بتائیے کہ آپ کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, اور پرٹیکولرلی یہ بتائیے کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اگنور کر جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, السلام علیکم.